نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا یہ سلسلہ آن لائن کورس پارٹ 2 آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں دی علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام۔ لیسن پلان کے مطابق آج انشاءاللہ ہماری کلاس نمبر 32 ہے، کلاس نمبر 32۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہمارے زیر مطالعہ اور اس کا حصہ دوم یعنی پارٹ 2 جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف آیات 103 تا 112 اور پھر سورہ طٰہٰ آیات 47 تا 56 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ اعراف کی آیات 103 سے 112، 103 سے 112 اور سورہ طٰہٰ آیات 47 سے 56، یہ بہت ساری آیات آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اور صفحہ نمبر ہے کتاب میں 112 اور 113، بک 2 کا پیج نمبر 112 اور 113 آپ کے سامنے ہے۔ اب آئیے آج کے لیسن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے مقاصد مطالعہ پر ہم کلام کرتے ہیں، تو کلاس نمبر 32 ہے اور مقاصد مطالعہ سے ہم کلام شروع کر رہے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں۔ اس میں سے پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا نشانیاں عطا فرمائی تھیں، اس سے مراد معجزات بھی ہیں، میریکلز جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے۔ دوسری بات ہم سمجھیں گے انشاءاللہ فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ نے جو نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرعون نے اور اس کے سرداروں نے کیا معاملہ کیا۔ تیسری بات، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا۔ اور آخری بات، کیسے لوگوں کے لیے سلامتی ہے، سلامتی دنیا میں بھی، اس سے بڑھ کر سلامتی آخرت میں، کن کے لیے سلامتی ہے، کن کے لیے عافیت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے۔ تو یہ مقاصد مطالعہ ہے آج کے لیسن کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جاری، اس قصے کا پارٹ 2 ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ مقامات قرآن حکیم کے آج ہم سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف ہے، سورت کا نمبر 7 اور اس کی آیات 103 تا 105 اسکرین پر آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها، تو ان لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ فانظر، تو آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، انی رسول، بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، حقیق علی، مجھ پر لازم ہے، اللہ اقول علی اللہ، کہ کچھ نہ کہوں اللہ کے بارے میں، الا الحق، سوائے حق بات کے، قد جئتکم، یقیناً میں تمہارے پاس لایا ہوں، ببینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی، فارسل معی، لہذا تم بھیج دو میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ اگلی آیات ہے سورہ اعراف آیات 106 تا 112۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو، فأتی بہا، تو اسے پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاہ، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، فإذا هي ثعبان مبین، تو وہ اسی وقت واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ، تو وہ اسی وقت سفید چمکدار تھا، لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ارجہ واخاہ
اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، یأتوک، وہ تمہارے پاس لے آئیں، بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، ہر ماہر جادوگر کو۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیات 47 سے 51، 47 سے 51، مضمون ایک ہی چل رہا ہے، پہلے سورہ اعراف کی آیات تھی، اب سورہ طٰہٰ کی آیات، ان کا ترجمہ۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا، اللہ نے فرمایا لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ پھر کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، لہذا تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ، قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ، اور سلامتی اس کے لیے ہے، مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو ہدایت کی پیروی کرے، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، یقیناً ہماری طرف وحی فرمائی گئی ہے، ان العذاب علی، بے شک عذاب اس کو ہوگا، من کذب وتولا، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ قال، فرعون نے کہا، فمن ربکما یا موسیٰ، تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ قال ربنا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے اعطا کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ قال، فرعون نے کہا، فما بال القرون الاولی، تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ اگلی آیات سورہ طٰہٰ، آیات 52 تا 56، 52 سے 56۔ قال علمها، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم عند ربی فی کتاب، میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے، أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّى، کئی اقسام کی مختلف نباتات، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، اور یقیناً ہم نے اسے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہ الحمدللہ آج بہت ساری آیات ہیں لیکن مختصر آیات ہیں، یعنی سائز کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے تشریح بھی مختصر ہوگی۔ تو سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس قصے کا حصہ دوم جاری ہے۔ اب آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 103۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف، فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو لوگوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔
اس آیت کی تشریح سورۃ الاعراف میں کچھ رسولوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا بیان. سورہ اعراف میں کئی رسولوں کا ذکر ہے، کچھ ہم حصہ اول میں اس مطالعہ قرآن حکیم کے حصہ اول میں پڑھ چکے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. دیگر رسولوں کے حالات یعنی لوط علیہ السلام کے علاوہ وہ حصہ اول میں آ چکے ہیں. لوط علیہ السلام کا حصہ 4 میں پارٹ 4 میں آئے گا انشاءاللہ، اور اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی نشانیاں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا وہی لاٹھی اور ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ عطا فرمایا اور انہیں فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا. ان 2 نشانیوں یا معجزات کا ذکر پہلے بھی ہم تفصیل سے پڑھ کر آ چکے ہیں. فرعون اور اس کے سرداروں کا موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ سلوک، ظلم کیا یعنی ان کا انکار کیا. واضح نشانیاں تھیں، دل نے گواہی بھی دی. قرآن ایک مرتبہ فرماتا ہے وَجَاحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل مان رہے تھے کچھ بڑی بات آ گئی لیکن تکبر کی وجہ سے انکار کیا انہوں نے. تو ظلم کرتے ہوئے انکار کیا، ان نشانیوں کو نہ مانا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہ ان کا ظلم تھا. ظلم و فساد کرنے والوں کا انجام دنیا و آخرت میں برا انجام ہوتا ہے. دنیا میں بھی ایسے لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے پچھلی نافرمان قوموں پر بھی عذاب آیا اور بعد میں ہم پڑھیں گے فرعون اور آل فرعون پر بھی عذاب آئے گا. اور سب سے بڑا عذاب و سزا کہاں ہے؟ وہ آخرت میں ہے. اگلی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 104 وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون بے شک میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. یہ آیت نمبر 104 کا ترجمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوی نبوت کی دلیل پیش کرنا. کیا انہوں نے بات فرمائی؟ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں. موسیٰ علیہ السلام تمام جہانوں کے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور پھر انہوں نے معجزات بھی پیش کیے، نشانیاں بھی پیش کی ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 105 حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے کہ کچھ نہ کہوں اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہارے پاس لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی، لہذا تم بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. یہ آیت نمبر 105 کا ترجمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوی نبوت کی مزید دلیل پیش کرنا. کیا فرمایا انہوں نے؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزات ہیں، وہی عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مطالبہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے. بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے فرعون نے، اور اس غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات ملے، اس مقصد کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 106 قال ان كنت جئت بآیة فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچوں میں سے ہو. فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ اگر سچے ہو تو مجھے کوئی نشانی دکھاؤ. اس کی عقل ماری گئی تھی. اس کو تھوڑا آسان کر لیتے ہیں طلباء و طالبات کے لیے. اس فرعون کا دماغ خراب ہو گیا تھا، خود ہی کہہ رہا اچھا کچھ دکھا دو، اور جب دکھایا تو بات تو واضح ہو گئی مگر تکبر کر کے انکار کرے گا اور بعد میں جادوگروں کو بلائے گا، مقابلہ ہوگا، جادوگر جو ہے وہ تو ایمان لے آئیں گے اور فرعون کی جو ہے وہ عزت خاک میں مل جائے گی. پڑھ چکے ہیں پہلے، لیکن درجہ بدرجہ آگے بڑھیں گے لیسنس میں تو وہ آیات قرآنی بھی ہمارے سامنے آئیں گی جن میں اس واقعے کی مزید تفصیلات بعد میں آئیں گی. ابھی کیا کہہ رہے فرعون؟ اچھا سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ. سورہ اعراف آیت نمبر 107 فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اسی وقت واضح اژدہا بن گیا. یہ آیت نمبر 107 کا ترجمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو نشانی دکھانا، اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا. یاد آ گیا؟ کہیں سانپ کہیں اژدہا. سائز میں اژدہے کی طرح بہت بڑا اور اسپیڈ میں، رفتار میں سانپ کی طرح بہت تیز. یہ اور معجزاتی پہلو ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا.
اگلی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 108 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ اسی وقت سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو مزید نشانی دکھانا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو سفید چمکدار ہو گیا۔ یہ دو بڑے معجزات دکھا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرعون کو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 109 قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یہ آیت نمبر 109 کا ترجمہ معاذ اللہ جادوگر کہہ دیا، استغفر اللہ۔ اس دور میں جادو بہت مشہور تھا، اب جو کچھ ایسا کچھ نیا دیکھا تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جادو ہے، معاذ اللہ یہ جادو نہیں تھا، یہ تو اللہ کی نشانیاں تھیں۔ معجزات دے کر فرعون کی قوم کے سرداروں کا طرز عمل، یقیناً حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک ماہر جادوگر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ قوم کے سرداروں نے کہا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس دور میں جادو ٹونا بہت ہوتا تھا، میجک وغیرہ جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی سمجھا بھی کوئی معجزہ، یہ بھی کوئی جادو ہے، کوئی جادو دکھا دیا تو جادوگر کہہ رہے ہیں۔ بعد میں جب مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ جادوگر بھی سجدے میں چلے جائیں گے اور یہ کچھ اور ہی ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ مگر اس قوم کے یہ افراد بلکہ یہ سردار فرعون کے دربار میں کہہ رہے ہیں یہ تو ماہر جادوگر ہے، معاذ اللہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 110 یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہاری زمین سے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو۔ معجزات دے کر فرعون کی قوم کے سرداروں کا طرز عمل، موسیٰ علیہ السلام تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، یعنی ان سرداروں کا دماغ خراب ہو گیا اور کہہ رہی تو تمہاری سلطنت پہ قبضہ کرنے کے لیے آ گیا۔ ویسے یہ تو ہوگا کہ فرعون اور آل فرعون غرق کر دیے جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن ابھی سردار یہ باتیں کہہ رہے ہیں فرعون کے دربار میں۔ فرعون کا طرز عمل، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی قوم کے سرداروں سے مشورہ طلب کیا، اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ، یہ کچھ انہوں نے پیش تو کر دیا، کیا کیا جائے، کیا ان کو جواب دیا جائے، یہ مشورہ کر رہا ہے فرعون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 111 قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو۔ یہ آیت نمبر 111 کا ترجمہ۔ سرداروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو مشورہ، ابھی ٹھہریں، ان کے بارے میں فوری فیصلہ نہ کریں اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دے۔ جمع کرنے والے جو اعلان کر کے کچھ لوگوں کو گیدر کریں، جمع کریں، وہ کیوں جمع کریں بات ابھی آئے گی آگے انشاءاللہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 112 یأتوک بکل ساحر علیم، وہ تمہارے پاس لے آئیں ہر ماہر جادوگر کو۔ یہ ہے جو سردار مشورہ دے رہے، جمع کرنے والوں کو بھیجنے کا مقصد تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے لے آئیں۔ کیا مشورہ دے رہے ہیں سردار فرعون کو کہ تم ایسا کرو، یہ تو جادو ہے نا، یہ خود سمجھ رہے تھے، ان کا دماغ خراب تھا کہ یہ جادو سمجھ رہے تھے، اور مزید دماغ خراب یہ کہ مقابلہ بھی کریں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو معلوم ہے، قصے میں ہم پڑھ چکے، آئندہ آیات بھی آئیں گی کہ جادوگر تو سجدے میں چلے جائیں گے اور فرعون کی عزت خاتمے میں مل جائے گی۔ تو جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے جمع کرنے والے بھیجے گئے جو اناؤنسمنٹ کریں گے، اعلان کریں گے چلو جی بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کرو اور وہ آ کر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ یہ ہے جو مشورہ سرداروں نے دیا ہے اس فرعون کو۔ یہ ہوا سورہ اعراف کی آیات کا مطالعہ، اور جادوگروں کو جمع کیا جائے گا، یہاں تک ابھی بات مکمل ہوئی۔ ایسی ہی کچھ باتیں جو ابھی ہم نے پڑھی سورہ طٰہٰ میں ہیں، تو کیونکہ قرآن حکیم میں بہت ساری آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا، اس سے اتنے سارے مقامات سے آیات ہم آپ کے سامنے اس قصے کے حوالے سے رکھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات کے مطالعے کی طرف۔ سورہ طٰہٰ کا سورت نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 47 سے اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اللہ نے فرمایا لہذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ، پھر کہو بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ، ہم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار کی طرف بھیج رہا ہے، اس بیان کو اب سورہ طٰہٰ کی آیات کی روشنی میں بھی ہم پڑھ اور سمجھ رہے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل، حقانیت کا لفظ حق سے ہے، سچائی کی دلیل، صداقت کی دلیل. ہم تمہارے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور ہدایت کی پیروی کرنے والے کے لیے سلامتی ہے. کیونکہ پیچھے قصہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، زیادہ تفصیل نہیں بتا رہے. فرعون کے دربار میں دونوں بھائی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے، بتا رہے ہیں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نشانیاں بھی ہمارے پاس ہیں، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو، ان کو نجات دے دو غلامی سے اور ہمارے حوالے کر دو. اور ایک نقطہ بڑا قیمتی ہے، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. کسی نان مسلم کو، غیر مسلم کو اگر سلام کرنا ہو تو یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیے فرعون کے سامنے. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. تو غیر مسلم کو سلام کرنے کے لیے اگر عربک میں ہم کرنا چاہیں تو یہ انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے. یہ اس آیت میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں بات ہمارے سامنے آئی ہے. سلامتی پانے والے کون؟ جو ہدایت کی پیروی کرنے والے. یہ اہم بات. اور ہدایت کون سی ہدایت ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت وہی اصل ہدایت ہے اور وہ ہمیں پیغمبروں کے ذریعے ملتی ہے. اور اب ہدایت کا آخری ایڈیشن کس صورت میں ہے؟ اللہ کا کلام قرآن حکیم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اللہ کے رسول علیہ السلام اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہدایت پائیں گے، سلامتی پائیں گے، دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی. دارالسلام، دارالسلام پتہ ہے کس کا نام ہے؟ جنت کا ایک نام دارالسلام ہے. قرآن میں آتا ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. تو سلامتی پانے والے کون؟ جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی فرعون کو دعوت. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو ترغیب کے انداز میں دعوت دی. ترغیب جو ہے وہ تشویق دلانا، موٹیویشن جسے کہتے ہیں عام طور پر لوگ، انسپریشن کہتے ہیں، شوق دلانا. کس بات کا شوق؟ آؤ ہدایت کی بات کو قبول کر لو. ترغیب سے مراد میں عرض کر رہا تھا، اب لیجیے اسکرین پر بھی پوائنٹ آ گیا، شوق دلانا، نیکی کرنے پر انعام کی بشارت دینا. گڈ نیوز سنانے کو کہتے ہیں نا. اچھا جی ایگزامس میں مارکس اچھے آئیں گے تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یہ انعام ملے گا، جی بائیسیکل ملے گی، آج کل تو بچے کہتے ہیں اسمارٹ فون ملے گا. شوق دلاتے ہیں نا. تو ترغیب سے مراد کیا ہے؟ شوق دلانا اور نیکی کرنے پر انعام کی بشارت دینا. اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت نمبر ہے 48 اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. یقیناً ہماری طرف وحی فرمائی گئی ہے بے شک عذاب اس کو ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی فرعون کو مزید دعوت. ایک دعوت تو دی ہدایت کی پیروی کرو، دوسری دعوت کیا ہے؟ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ ہم پر وحی کی گئی ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو وعید سنائی کہ جھٹلانے والے اور منہ موڑنے والے کے لیے عذاب ہے. وعید کہتے ہیں ڈراوے کو، ڈرانا اور وارن کرنا. جی تو کیا ڈراوا دے رہے؟ اگر جھٹلاؤ گے اور منہ موڑو گے تو پھر تمہارے لیے عذاب کا معاملہ ہوگا. نیکی کرنے والوں کے لیے، حق قبول کرنے والوں کے لیے جنت، اور حق کا انکار کرنے والے اور برائی پر اڑے رہنے والے، کفر پر جمے رہنے والے، ان کے لیے جہنم. یہ مستقل پیغمبروں کی دعوت میں ہمیں بات نظر آتی ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کا انداز ترغیب کے انداز میں فرعون کو دعوت دی. اب یہ الفاظ نوٹ کر لیں. پہلے کیا تھا؟ ترغیب، شوق دلانا. اب ہے ترہیب کے انداز میں دعوت دی. ترہیب سے کیا مراد ہے؟ ڈرانا، برائی کرنے پر عذاب کی خبر دینا. سورہ البقرہ میں آتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سے ڈرو، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا. تو ایک ترغیب ہوتا ہے شوق دلانا، نیک عمل کرو گے جنت ملے گی. ایک ہے ترغیب، ہاں سے ترہیب جو ہم پڑھ رہے، ڈرانا، برائی کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے. یہ دونوں باتیں پیغمبروں کی دعوت میں ہمیں ملتی اور کہتے ہیں کہ تربیت کے لیے دونوں باتیں ضروری ہیں. اسٹوڈنٹس بھی خیر بات تو سن رہے ہیں. کبھی شوق دلایا جاتا ہے ایگزامس اچھی طرح پاس کرو گے تو یہ تمہیں انعام ملے گا، اگر فیل ہوئے تو تمہاری پڑھائی بھی ہوگی. جو ماں باپ کبھی ڈراتے ہیں تو یہ تربیت کے لیے دونوں ضروری، ڈرایا بھی جاتا ہے اور شوق بھی دلایا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کی ترتیب بہت قیمتی نقطہ ہے. پہلے ترغیب دلائی، شوق، پھر ترہیب یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اور دونوں ضروری ہیں.
شوق دلانا بھی اور خبردار کرنا اور ڈرانا بھی، یہ ترتیب دونوں پیغمبروں کی دعوت کی ہمارے سامنے آئی۔ اگلی آیت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 49 قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب ہے کون؟ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے سوال، تم دونوں کا رب کون ہے؟ فرعون تو خود رب کا دعوے دار تھا۔ قرآن کریم میں سورۃ النازعات میں، ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 میں، سورہ نازعات میں آتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہم تو تمام جہانوں کے بھیجے ہوئے رب کے رسول ہیں۔ تو فرعون طنز کے طور پر کہہ رہے ہیں، ٹونٹنگ جسے کہتے ہیں، طنز کرنا کہتے ہیں، مذاق اڑانا بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، کہ تم دونوں کا رب ہے کون؟ اس انداز سے فرعون پوچھ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو جواب، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو شکل و صورت بخشی اور پھر ہدایت دی۔ ہر شے کا خالق اللہ، شکل و صورت بھی اس نے عطا فرمائی، پھر ہدایت بھی دی۔ مچھلی کو تیرنے کا فن بھی اللہ نے سکھایا، برفانی علاقوں میں ریچھ کو بڑے بال اللہ نے دیے تاکہ زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا جی یہ انگوٹھا دیکھا آپ نے؟ دیکھ رہے نا، ہم سب کے پاس ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم بٹن لگا سکتے؟ کتنا مشکل ہوگا، چیک کر کے دیکھ لیں۔ تو اللہ نے پیدا بھی کیا، خوبصورت بنایا، بناوٹ عطا کی، ہدایت دی کاموں کو انجام دینے کی، اور پھر ہدایت وہ ہے جو اللہ رسولوں کے ذریعے بندوں کو عطا فرماتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے لیے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 51 قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ سوال کر رہا ہے فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید سوال۔ فرعون نے پہلی قوموں یعنی قوم کے باپ دادا کے بارے میں پوچھا۔ اب اصل میں یہ کیا ہے، کسی کو غصہ دلا کر اس کو تیش دلانا اور کوئی اس کی زبان سے غلط بات نکل آئے۔ فرعون غصہ دلانا چاہ رہا ہے اور قوم سن رہی ہے نا، دربار کے لوگ سن رہے ہیں نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت پیش کرے، تم لوگ تو غلطی پر ہو، میں تمہیں حق بتا رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے پچھلے باپ دادا غلطی پر تھے۔ اب اگر جواب آتا کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے تو فرعون کہتا لو تمہارے باپ دادا کو غلط کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی کو غصہ دلانے کا، تیش دلانے کا۔ یہ حرکت تو فرعون نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کیا پیارا جواب آ رہا ہے، حکمت بھرا جواب آ رہا ہے، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جواب آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے بھلا؟ ابھی آگے ہم پڑھیں گے، لیکن ایک نقطہ اور پوچھ لیں اور سمجھ لیتے ہیں، پوچھ نہیں لیتے بلکہ سمجھ لیتے ہیں۔ فرعون کے سوال کی وجہ، وہ جو پوچھ رہے نا پچھلی قوموں کا باپ دادا کا کیا ہوا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ سب گمراہ تھے تو فرعون درباریوں سے کہتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہا ہے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ سب ٹھیک تھے تو فرعون کہتا کہ پھر ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں جبکہ ہم سب انہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ سوال کا مقصد سمجھ آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ وہ گمراہ تو کہہ کر دیکھو تمہارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ ٹھیک تو کہتا پھر تمہیں دعوت کس بات کی دے رہے ہو۔ یہ چالاک تھا نا فرعون، ایسے لوگ چالاک ہی ہوا کرتے ہیں، کلیور مائنڈڈ ہوتے ہیں، شارپ مائنڈڈ بھی ہوا کرتے ہیں اور نیگیٹیولی شارپ مائنڈڈ ہوا کرتے ہیں۔ یہ سوال اس نے کیا۔ اب جواب سنیے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52 قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی چال کا حکیمانہ جواب، بڑا خوبصورت، حکمت والا، وزڈم والا جواب۔ ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، سبحان اللہ، کچھ نہیں کہا باپ دادا کے بارے میں، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اب لوگ تیش میں بھی نہیں آئیں گے اور سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ اگلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتاب محفوظ ہے، لوح محفوظ جسے ہم کہتے ہیں، سب کچھ وہاں پر لکھا ہوا ہے، اللہ کا علم ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ غلطی کرتا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط فیصلہ کرے معاذ اللہ۔ نمبر 3، نہ بھولتا ہے، جو کچھ پچھلے لوگوں نے کیا اور جو آج لوگ کر رہے ہیں، جو آئندہ کریں گے، اللہ کچھ نہیں بھولتا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان۔ سمجھ آگئی بات؟ فرعون نے تیش دلانا چاہا، غصہ دلانا چاہا، بڑا خوبصورت جواب دیا، اس کا علم تو میرے رب کے پاس موجود ہے اور نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ دعوت دین کا کام ہم نے بھی کرنا ہے، تو ان حکمتوں کو ہمیں بھی سامنے رکھتے ہوئے دعوت دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔
سورہ طہ آیت نمبر 53 الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے کئی اقسام کی مختلف نباتات۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یہ سورہ طہ آیت نمبر 53۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کا بیان۔ ادھر تو فرعون کھڑا ہوا ہے، خدائی کے دعوے کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کی صفات بیان فرما رہے ہیں، اور فرعون بیچارہ ان میں سے کسی بات کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ نمبر 1، اس نے زمین کو فرش بنایا، فرعون نے تو نہیں بنایا۔ نمبر 2، زمین میں راستے بنائے، فرعون نے تو نہیں بنائے۔ نمبر 3، آسمان سے پانی برسایا، اللہ برساتا ہے، فرعون تو نہیں۔ نمبر 4، کئی قسم کی نباتات اگائیں، اللہ اگاتا ہے، فرعون تو نہیں۔ یہ توحید کے دلائل بھی پیش ہو رہے ہیں، اور جو فرعون خدائی کے دعوے کرنے والا تھا اور اپنے آنکھوں کو سمجھتا تھا، اس کی حیثیت اور اوقات بھی ان الفاظ کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ طہ آیت نمبر 54 ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ یہ سورہ طہ آیت نمبر 54، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ نباتات پیدا کرنے کی وجہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نباتات انسانوں اور چوپایوں کے کھانے کے لیے پیدا فرمائیں۔ فصل ہے، پھل ہے، درخت وغیرہ، یہ سب نباتات میں شامل اللہ نے انسانوں اور چوپایوں کے کھانے کے لیے پیدا فرمائیں۔ نمبر 2، اگلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان تمام نعمتوں اور قدرتوں میں نشانیاں، ان تمام نعمتوں اور قدرتوں میں عقل مندوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت و شان، حکمت و تدبیر اور توحید کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک بیج زمین میں جاتا ہے اور فصل کس طرح اگتی ہے، کتنے ہم لوگ محتاج ہیں۔ ایک بیج ڈالا گیا، درخت ہوگا، اور سینکڑوں اور ہزاروں پھل اس سے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سورج کی روشنی ایک، زمین ایک، پانی ایک، کہیں آم اگتا ہے، کہیں انگور، کہیں انار، کہیں اور پھل اگتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیت نمبر 55 سورہ طہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ یہ سورہ طہ آیت نمبر 55۔ پیدائش، موت اور قیامت کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا فرمایا، موت کے بعد ہمارے جسم مٹی میں لوٹائے جائیں گے، اور قیامت کے دن ہمارے جسم مٹی سے نکالے جائیں گے۔ سبحان اللہ، مردہ بیج کو زندگی اللہ دیتا ہے، مردہ زمین کو بارش برسا کر زندگی اللہ دیتا ہے۔ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندگی کون دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ عملی پہلو، جو اللہ تعالیٰ مٹی سے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ بھی اس سے نکال سکتا ہے، لہذا ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمیں موت آنی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ آج کی مہلت کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تو کل کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی اور آخری آیت ہے سورہ طہ آیت نمبر 56، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور یقیناً ہم نے اسے فرعون کو اپنی ساری نشانی دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ یہ سورہ طہ آیت نمبر 56۔ تشریح کے حوالے سے ایک پہلا نقطہ، فرعون پر اتمام حجت۔ اتمام حجت بڑوں کو تو سمجھ آتی ہے بات، یعنی اچھی طرح دلیل کے ساتھ بات کو واضح کر دینا، اچھی طرح دلیل کے ساتھ بات واضح کر دی جائے، یہ اتمام حجت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے تمام نشانیاں دکھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر فرعون کا طرز عمل اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، اور پھر تو وہ جادوگروں کو جمع کرے گا، وہ قصہ بعد میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئے گا۔ الحمدللہ آج کا لیسن مکمل ہوا، بہت ساری آیات، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشریح کی تھوڑی تھوڑی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ قصہ ہم پہلے پڑھ چکے، آیات کا ترجمہ مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیسن اور اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔